اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ۔ آج کا یہ پروگرام مذاکرہ چونکہ رجب کا مہینہ مبارک اور اس میں ہم قریب ہوا چاہتے ہیں 25 رجب کے، اور 25 رجب سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا روز ہے۔ اسی عنوان سے ہم نے سوچا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ مخصوص کیا جائے سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اگرچہ آج مخصوص دن جو ہے وہ 22 رجب کا ہے، اور آج کے دن ایک نیاز جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ جس نیاز کو نیاز امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، جبکہ پرانے زمانے میں ہمارے ہاں اس کو کنڈوں کی نیاز کا نام دیا جاتا تھا۔ اگر کہیں کچھ موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی مفصل سیرت اور مفصل آپ کی عظمت جو ہے اس کو تو آگے چل کے بیان کریں گے۔ ابتدا میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس روایت کو ہمارے مذہب کے بہت بڑی شخصیت جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیون اخبار رضا میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے، اور سفیان بن نزار سے اس بات کی روایت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ سفیان کہتا ہے کہ میں ایک دن ماموں رشید کے سرانے کھڑا ہوا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جانتے ہو کہ میں اہل بیت رسول کا محب کیوں، یا اہل بیت رسول کی محبت میرے دل میں کیوں پیدا ہوئی؟ یہ ساری کی ساری محبت جو ہے یہ میں نے اپنے باپ سے سیکھی، یعنی ہارون رشید سے۔ ماموں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ ہارون رشید سے یہ ساری محبت اہل بیت جو ہے وہ سیکھی۔ سفیان کہتا ہے عجیب بات کر رہے ہیں، ہارون تو سادات کو قتل کرتا ہے اور ان پہ بہت بڑے ظلم ڈھارا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ محب اہل بیت تھا۔ کہا کہ تمہیں نہیں پتا، وہ جو قتل و غارت تھی وہ بنیادی طور پہ اس لیے تھی کہ حکومت نہیں بچتی۔ الملک عقیم، اور اقتدار کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، چونکہ میرا بابا اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنا چاہتا تھا، اور اقتدار کے راستے میں آنے والے ہر شخص کو قتل کرنا وہ اپنے لیے ضروری خیال کرتا تھا۔ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میرا بابا مدینے گیا، ہم بھی ساتھ تھے۔ مدینے میں جب پہنچے، یعنی بیٹے بھی ساتھ تھے، ظاہر ہے کہ ایک حکمران وقت جو ہے وہ جس شہر میں بھی جاتا ہے اس کا ایک دربار لگتا ہے، وہاں پہ اس کے مصاحب آتے ہیں، وہاں پہ اس کے ملنے جلنے والے، ایک حکومتی اقتدار جو ہوتا ہے اس کا نشہ بھی ہوتا ہے، اور ہر جگہ پہ ان کی محفلیں بھی اسی انداز میں جمع کرتی ہیں۔ جب ہارون گیا مدینے میں تو مدینے کے ہر بندے کو دعوت دی گئی، اور کہا جاتا تھا کہ جو بندہ آئے وہ پہلے اپنا حسب نسب بیان کرے۔ جب وہ اپنے حسب نسب کو بیان کرتے تھے تو ان کے اسی حسب نسب کے اعتبار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرا بابا عطیے دیتا تھا، یعنی ان کو ہدیے دیتا تھا۔ مدینے کے وہ اکابر صحابہ کے ان کے بیٹے جب آتے تھے تو میرا بابا ان کو جو ہے وہ 5,000 درہم ان کو عطا کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص آیا، اور فضل بن ربیع کہتا ہے کہ ایک بوڑھا سا شخص آیا، اور میں نے آ کے کہا ہارون کو کہ ایک شخص ہے، بوڑھا سا ہے، اور اپنا نام موسیٰ بن جعفر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، کیا اسے آنے کی اجازت ہے؟
ماموں کہتا ہے کہ یہ جملہ جب سنا تو ہمارے باپ نے ہم تینوں بیٹوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھو سنبھل کے بیٹھ جاؤ، اب کوئی ایسی حرکت جو خلاف ادب ہو وہ نہیں کرنا۔ ہم سنبھل کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ایک شخصیت، جس شخصیت کا چہرہ عبادت گزاری کی وجہ سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کا چہرہ زرد ہو گیا، اور چہرہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے ایسا منور اور روشن ہے کہ ہمیں پتہ ان کے چہرے سے، ان کی ہیبت سے پتہ چل رہا تھا کہ بہت بڑے عابد گزار تشریف لا رہے ہیں۔ جسم ان کا لاغر تھا اور بہت زیادہ چہرے سے عبادت کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہو رہے تھے۔ جب آپ اپنی سواری سے اترنے لگے تو میرے بابا نے کہا کہ آپ سواری سے نہیں اتریں، بلکہ وہ قالین وغیرہ ہوں گے، انہی قالینوں پہ چلتے ہوئے بالکل ہمارے قریب آ جائیے۔ اور جب قریب آئے تو آپ کو اتارا اور تخت پہ وہاں جہاں پہ ہارون خود بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ مولا کو بٹھایا اور خود ایک سیڑھی نیچے بیٹھ گیا۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں، ایک دوسرے سے حال و احوال جو ہیں وہ ہوتے رہے، حالات پوچھے جاتے رہے کہ حالات کیا ہیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہوں، آپ کی کوئی مشکل ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو بتائیے۔ سرکار نے بھی کچھ وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اقتدار دیا ہے، اور جب بادشاہوں کے پاس، جب کسی کے پاس اقتدار آ جائے اور وہ بادشاہت پہ فائز ہو جائے تو اس پہ واجب ہے کہ امت کے فقیروں کو خاک سے اٹھائے، قرض خواہ جو ہیں ان کو ان کے قرضوں سے نجات دلائے، عیال دار جو ہیں ان کی دستگیری کرے، اور ننگوں کو لباس عطا کرے، تنگ دست اور زحمت کشیدہ لوگ جو ہیں ان کی تنگ دستی کو ختم کرے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ محبت و نیکی کے ساتھ پیش ہو۔ جب معصوم نے یہ اس کو وصیت کی تو اس نے بھی آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ایسے ہی آپ کی وصیت کے مطابق، آپ کی نصیحت کے مطابق عمل کروں گا۔ ماموں یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب مولا اٹھے تو ہم تینوں بھائیوں کو، امین، مامون اور معتمد، ہم تینوں کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے مولا کی رکاب پکڑو۔ ہم نے وہ رکاب پکڑی اور رکاب پکڑ کے ان کو سوار کیا۔ معصوم یعنی مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو بعد میں نے اپنے باپ سے پوچھا، کہتا ہے ماموں کہ میں ذرا جرت مند تھا، باقی بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ کے سامنے اتنی جرت نہیں کرتے تھے، تو میں نے جرت کر کے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا یہ شخص جس کی آپ نے اتنی تعظیم و تکریم کی ہے یہ ہے کون؟ اس کو آپ نے صدر محفل میں بھی بٹھایا، خود اس سے نیچے بیٹھ گئے، تو یہ ہے کون؟ ہارون نے کہا کہ یہ لوگوں کا امام مخلوق پر ہے، اور اس کے بندوں کے درمیان یہ خلیفہ ہے، اور یہ حجت خدا ہے۔ میں نے کہا بابا آپ نہیں ہیں؟ کہا نہیں، میں نہیں، اصل میں یہی ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہے۔ میں تو قہر و غلبہ کی وجہ سے لوگوں پہ سوار ہو گیا ہوں، لوگوں پہ کے اقتدار پہ میں نے قبضہ کر لیا ہے، ورنہ اصل یہی ہے۔ میں نے کہا بابا جب اصل یہ ہے تو آپ اقتدار اس کو کیوں نہیں دے دیتے؟ تو میرے بابا نے کہا کہ اقتدار میں اگر تو بھی خواہش کرے میری موجودگی تو میں تیرا بھی سر قلم کر دوں، اس لیے کہ الملک حکیم، اقتدار کی کوئی نسل نہیں ہوتی، میں اپنے اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ جب چلنے لگے مدینے سے تو میرے باپ نے موسیٰ بن جعفر یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم کے لیے 200 درہم صرف عطا کیے۔ میں نے کہا 200، اتنی عزت تو اتنی تکریم، اور اس کے بعد لوگوں کو 5-5 ہزار، اور موسیٰ کاظم کو صرف 200؟ بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے کس طرح؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہاں پہ لفظ بڑے سخت استعمال کیے ہارون رشید نے، اور اس نے کہا اسکت لا ام لک، خاموش آ جاؤ، تمہاری ماں نہ ہو، تمہیں پتا ہے، یعنی گالی دے کے کہا کہ تمہیں پتا ہے
اگر میں پیسے موسیٰ بن جعفر کو دے دوں، یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دے دوں، تو یہ پیسے اپنی ذات پہ صرف نہیں کرے گا، بلکہ یہ اپنے ماننے والے غربا، یتیما، مساکین اور وہ کہ جو مستحق ہیں ان پہ خرچ کر دے گا، اور میرے خلاف اس کے ارد گرد اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ میرا اقتدار پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ماموں کہتا ہے کہ مجھے اسی دن سمجھ آ گئی کہ میرا بابا اصل نہیں بلکہ اصل یہی خاندان طہارت ہے، حجت خدا یہی خاندان طہارت ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے ماموں کے دل میں ایک محبت کی کرن تو پیدا ہوئی، ایک اس کے ذہن میں یہ تو آیا کہ اصل عظمت کے مالک یہ ہیں، لیکن جب اقتدار اس کے پاس آیا ہے تو وہ بھی اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے کیا کچھ کرتا رہا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ موجود ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب، قبلہ بخاری صاحب، سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بایوگرافی، یعنی ابتدائی تھوڑی سی زندگی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ جی بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، میں اپنی طرف سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے کہ جو 25 رجب کو آ رہی ہے، تسلیت عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا نام مبارک موسیٰ ہے اور ان کے بہت سارے القابات ہیں، ان میں عبد الصالح، کاظم، باب الحوائج، صابر، امین، یہ ان کے القابات ہیں، اور زیادہ مشہور جو لقب ہے وہ کاظم ہے، یعنی غصے کو پی جانے والا۔ امام کی ولادت ہوئی ہے 7 صفر 128 ہجری میں، اور آپ کے والد گرامی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام حمیدہ خاتون ہے، اندرس کی سرزمین سے تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا ہے، حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، یہ ایسی باعظمت خاتون ہے کہ جو دنیا میں حمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ ہے۔ حمیدۃ مصفۃ من الادناس کالسبیکۃ الذہب، فرمایا کہ اس طرح وہ برائیوں سے پاک ہے جس طرح سے خالص سونا جو ہے ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم ابوا کے مقام مدینہ کے نزدیک ہے، وہاں حج کے لیے جا رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اہلیہ کے ہمراہ، تو ابوا کے مقام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، اور ابو ابراہیم بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور 25 رجب 183 ہجری آپ کی شہادت ہے ہارون کے زندان میں بغداد میں، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 55 سال ہے، اور آپ کی مدت امامت 35 برس ہے۔ 20 سال کی عمر میں آپ عہدہ امامت پر فائز ہوئے، اور 55 برس کی عمر میں شہادت پائی، تو 35 سال آپ کی کل مدت ہے امامت کی، اور آپ کا روزہ مبارک جو ہے وہ بغداد میں ہے، اور کاظمین کہتے ہیں وہاں پر، آپ ہی کی وجہ سے کاظمیہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے زمانے میں جو بنی عباس کے حکمران گزرے ہیں، اگرچہ ایک آخری حکمران ہے بنی امیہ کا جس کو کہتے ہیں مروان حمار، چونکہ آپ کی عمر یعنی آپ کا جو سن ولادت ہے 128 ہجری ہے، اور 132 ہجری تک بنی امیہ کی حکومت رہی ہے، تو وہ جو آخر 4 سال ان کے، تو مروان جو ہے وہ حکمران تھا بنی امیہ کا جب آپ کی ولادت ہوئی،
اور بنی عباس میں سے پہلا خلیفہ جو ہے وہ صفا ہے 132 ہجری سے 136 ہجری تک، صفا ابو العباس، اور دوسرا ہے منصور دوانکی، اس کی تقریباً 21-22 سال حکومت رہی ہے 136 ہجری سے 158 ہجری تک۔ تو آپ کی امامت کے 10 سال جو ہیں وہ منصور دوانکی کے دور میں ہیں، اور اس کے بعد مہدی عباسی ہے جو 158 سے 169 سال، تو 10 سال آپ کی امامت اس کے دور میں ہے، یہ ہو گئے 20 سال۔ اور ہادی عباسی 1 سال کے لیے آیا 169 سے 170، اور 1 سال اس کے دور میں۔ اور ہارون رشید جو ہے، چونکہ ہارون رشید نے آپ کو زہر دے کر شہید کروایا ہے، تو 170 ہجری میں ہارون رشید آیا ہے 193 تک، تو آپ 14 سال جو آپ کی آخری عمر ہے 14 سال وہ ہارون رشید کے زمانے میں، اور آپ کو کئی دفعہ گرفتار کیا گیا ہے، اور بیشتر یہ ہارون رشید کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، تو کبھی 2 سال کے لیے، کبھی 4 سال کے لیے، اور آخری جو آپ کی قید ہے زندان میں جو رہے ہیں وہ 4 سال کی ہے۔ تو اس طرح سے مورخین نے جمع کر کے کہا کہ آپ نے یعنی 14 سال تقریباً قید میں گزارے مختلف وقتوں میں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام وقت تھے، اور 12ویں یعنی ہمارے 12 امام ہیں، تو ان میں 7ویں امام ہیں، اور پوری انسانیت کے امام ہیں، پوری امت کے امام ہیں، جنوں انس بشر سب کے امام ہیں۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، اس میں رسول کریم رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے وہ رحمت بن کر آئے ہیں، تو ان کے جو جانشین ہیں، جو ان کے وسیع ہیں، جو ہمارے امام ہیں، تو وہ پوری کائنات کے ہی امام ہیں۔ آپ نہایت مہربان تھے اور رؤوف اور رحیم انسان تھے، لیکن طاغوت کے لیے بڑے سخت تھے، اور اس آیہ کریمہ کے مصداق تھے جو یہ کہتی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور حدیث سے لوح مشہور حدیث ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ رسول کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل ایک لوح لے کے آئے جس پر آپ کے وسیع اور جانشینوں کا اور 12 اماموں کا نام لکھا تھا، القاب لکھا تھا۔ تو وہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت جابر بن عبداللہ انصاری جب تشریف لائے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ لوح جو ہے وہ جابر بن عبداللہ انصاری کو ہدیہ کر دی، تقدیم کر دی، اور اس لوح میں لکھا تھا موسیٰ عبدی و حبیبی و خیرتی، موسیٰ میرا عبد ہے، میرا حبیب ہے، اور میرا چنا ہوا ہے، اور بھی چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن یعنی یہ جملہ وہاں سے منتخب کیا گیا ہے۔ تو ابھی بچپنے میں ہی آپ کے بہت سارے معجزات ہیں۔ ویسے تو ہر امام جو ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو تقریباً اکثر اماموں کے ہاں یہ ملتی ہے بات کہ وہ آئے تو آتے ہی نور کا ان کے کمرے میں ایک ضیاء پاشی ہوئی، اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا سجدہ کیا اور شہادتین پڑھی۔ تو اسی طرح اس امام نے بھی ایسا ہی کیا، اور گوارے میں ہی تھے ابھی، اور ان کو ایک شخص ہے یعقوب سراج، وہ آپ کے بابا جان کا صحابی ہے، وہ آیا اور آ کے جیسے گہوارے میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں بچوں کو، تو اس نے سلام کیا، اور اس وقت آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، ابھی گہوارے میں تھے، اور آپ نے اس سے یہ بھی کہا کہ تیرے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا نام تبدیل کرو۔ تو لہٰذا یہ وہ امام ہیں جو بچپنے میں بھی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح بچپنے کا واقعہ ہے کہ آپ بکری کے بچے کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو زمین پر اس کا سر لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ تو یہ اصول کافی میں ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بِأَبِي وَأُمِّي من لا یلہو ولا یلعب، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کہ جو کوئی کھیل و تماشا نہیں کرتا اس میں، بلکہ یعنی بکری کے بچے کو اللہ کے سامنے اور سجدہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا بچپنا جو ہے وہ اس طرح سے گزرا۔ جی
بڑی نوازش، بڑی مہربانی قبلہ. سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مفصل انداز سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ سرکار پہ بہت زیادہ مشکلات و مصائب آئے. جی. حاکمان وقت خاص طور پہ ہارون رشید کے دور میں سرکار پہ بہت زیادہ سختیاں ہوئیں. معصوم کا ہدف اور مقصد جہاں امت کی ہدایت ہوتا ہے وہاں اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا بھی اور ماننے والوں کا تحفظ کرنا بھی یہ بھی معصوم ہی کے ذمہ ہوتا ہے. ہارون رشید کے دور میں بہت بڑا ایک شخص کے جو یقین تھا وہ چونکہ بنی عباس سے تعلق رکھتا تھا، اس کا فرزند علی ابن یقین یہ محب اہل بیت تھا، معصومین علیہ السلام کی عظمت کا قائل تھا. کہتے ہیں کہ بعض موقعوں پہ اس پہ جب اسے عہدے کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی تو یہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا. یعنی اس دور میں بہت زیادہ عظمت ہے نا کہ ایک بندے کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے وہ مل جائے. تو اس کے بعد پھر کچھ خوشہ چینوں نے مسلسل اس کے لیے مشکلات پیدا کی اور مختلف حوالوں سے جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کی. معصوم نے اس کا تحفظ و دفاع کیا. لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے، انشاءاللہ بریک کے اس پار جو ہے پھر اس سوال کا جواب آپ سے لینے کی کوشش کریں گے. چونکہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.